اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الى ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم يتقون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا کتاب التوحید کا جو باب آج کے درس میں ہمارے سامنے ہے وہ باب الشفاعہ ہے. شفاعت سے متعلق باب. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ شرک اور اسباب شرک سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. شفاعت کا مسئلہ ہر دور میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی گمراہی اور ان کے شرک میں پڑنے کا سبب رہا ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ امتوں میں شرک کا نقطۂ آغاز شفاعت کے غلط تصور کی بنیاد پر ہی ہوتا رہا ہے. پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کہتے کس کو ہے. شفاعت یشفع شفاعت کے معنی جوڑنے کے ہیں. ایک آدمی ضرورت مند ہے, کسی کے پاس اس کی ضرورت ہے, اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ کسی واسطے کا محتاج ہے. کوئی شخص اس کے لیے واسطے کے طور پر کام آتا ہے تو واسطے کے طور پر کام آنے کا جو عمل ہے وہ جڑنے کا عمل ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو جوڑنے کا یہ عمل شفاعت کہلاتا ہے. شفاعت ایک تو دنیاوی امور سے متعلق ہوتی ہے اور شفاعت ایک وہ ہے جس کا تعلق عقیدے سے اور اخروی امور سے. دنیاوی شفاعت میں ایک شفاعت حسنہ ہے اور دوسری شفاعت سیئہ ہے. شفاعت حسنہ مطلب اچھی شفاعت اور شفاعت سیئہ مطلب بری شفاعت. قرآن کریم نے کہا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو اچھی شفاعت کرے تو اس کا ایک حصہ اس کے لیے. ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل منہا. اور جو بری شفاعت کرے اس کے لیے بری شفاعت کا ایک حصہ ہے, یعنی اس کو اس کا وبال اٹھانا پڑے گا. اچھی شفاعت کیا ہے؟ تو کسی کی کوئی ضرورت ہے, محتاج ہے کسی حوالے سے, اور کوئی اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے سلسلے میں ضرورت والے کے یہاں اس کی شفاعت کر دینا یہ اچھی شفاعت ہے اور اس پر شفاعت کرنے والے کو ثواب ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ترغیب دیتے تھے اشفعوا تؤجروا.
شفاعت کرو تمہیں اجر سے نوازا جائے گا۔ اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہتا ہے جاری فرما دیتا ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کروا دیتا ہے، لیکن تمہیں پہل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں گے، لیکن تم اگر آگے بڑھتے ہو تو جو کہ تم تعاون کرنے والے ہوگے تو اس تعاون کرنے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو دنیاوی امور میں یہ شفاعت ہے، اور شفاعت کی دو قسمیں، شفاعت حسنہ کی بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ شفاعت سیئہ کیا ہے؟ تو وہ شفاعت ہے کہ جو شریعت کی خلاف ورزی پر مبنی ہو اور ایسے امور سے متعلق ہو جس سے رب کی نافرمانی وجود میں آتی ہو۔ اس سلسلے میں مثال ہمارے سامنے حدیث میں موجود ہے کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کس لیے؟ تو یہ چوری کی مرتکب ہوئی تھی، اور چوری کی شکل یہ تھی کہ عاریتاً لوگوں سے سامان لیتی اور دینے سے انکار کر دیتی، رکھ لیتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب بڑے قبیلے اور خاندان کی خاتون ہے، لوگوں کو فکر لاحق ہو رہی ہے کہ اسے تو قریش کی ناک کٹ جائے، تو ناک بچانی چاہیے۔ اب اس کے لیے آگے کون بڑھے گا؟ کون؟ تو ایک دوسرا پہلو بھی یہاں اس روایت میں غور کرنے کا کہ آگے بڑھنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے، آگے بڑھنے کی، تب شفاعت وجود میں آتی ہے۔ اگر ہمت نہیں ہو تو شفاعت وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو آگے بڑھنے کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اسامہ بن زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور محبوب کے بیٹے ہیں، انہی سے بات کی جائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیا لوگوں نے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سفارش کرنے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے حد کے سلسلے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں شریف اور کوئی معزز شخص جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے، اور کوئی کمزور طبقے کا فرد جرم کا مرتکب ہوتا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا ہے، کیا ہے وہ؟ کہا کہ یہ فاطمہ مخزومیہ، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو یہ محبت، یہ واسطہ اور یہ تعلق یہ کچھ یہاں کام کرنے والا نہیں ہے، یہاں اللہ کی حد ہے، قائم ہونی ہے، کوئی سفارش کرنے والی نہیں۔ تو یہ جو سفارش ہے لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے اور واسطہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بن رہے، یہ کون سی سفارش ہے؟ تو یہ شفاعت سیئہ ہے، بری سفارش ہے، جس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ یہاں جس سفارش سے متعلق گفتگو ہمارے مد نظر ہے، اور شیخ الاسلام نے جس سفارش سے متعلق باب قائم کیا وہ کون سی سفارش ہے؟ تو وہ غلط سفارش جو ہر زمانے میں لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتی رہی ہے، وہ سفارش کون سی ہے؟ تو ہر دور میں شیطان نے لوگوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو تصور بٹھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ اللہ گویا ایک بادشاہ ہے، ایک حکمراں، اور جس طرح حکمراں کے مقربین ہوتے ہیں، مصاحبین ہوتے ہیں، اس کے محبوبین ہوتے ہیں، اور یہ محبوبین حکمراں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بادشاہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہوتا ہے، ان کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہ کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے، نعوذ باللہ، کچھ مجبور ہے اور اپنے محبوبین سے متاثر ہو جانے والا۔ تو اسی غلط فکر اور سوچ کی بنیاد پر لوگوں نے ان لوگوں کو جن کے سلسلے میں وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کہ یہاں ان کا مقام ہے، ان کو اللہ اور بیچ کے اللہ اور اپنے درمیان واسطے کے طور پر قائم کر لیا، ٹھہرا لیا۔ قرآن کریم میں نقشہ کھینچا گیا ہے اور کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے علاوہ
ایسوں کی عبادت کرتے جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ان کے اندر ہے، اور کس سوچ کی بنیاد پر یہ کرتے ہیں، ان کا کہنا کیا ہے اس سلسلے میں؟ تو کہ یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو سفارشی ہے اس لیے اس سے ہم ان کو اصل نہیں سمجھتے اور اختیارات والا ہم ان کو نہیں مانتے، ہمارا صرف اتنا ماننا ہے کہ یہ اللہ اور ہمارے درمیان ہے۔ اللہ نے کیا کہا آخر میں؟ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو کہ جو آسمان میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ کوئی غیر معلوم بات ہے جس کی خبر تم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو؟ اللہ کو تو نہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا واسطہ سفارش ہے میرے درمیان اور میرے بندوں کے درمیان۔ اور کیا کہا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحان ہے اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات اور بلند ہے ان کے شرک سے۔ تو اللہ نے اس کو شرک کہا، اور شرک کے ساتھ ساتھ سبحان کا لفظ اور بلندی کا لفظ استعمال کیا کس لیے؟ کہ یہ شان ربانی میں، شان الوہیت میں یہ گستاخی کی بات ہے، گستاخی کی، کہ یہاں واسطے کی بات کی جائے، واسطے کی بات کیوں ہے یہ گستاخی؟ تو واسطہ اور وسیلے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، کہاں کس کو پڑتی ہے؟ تو اس پر غور کر لینا ہے۔ ایک طرف بندے محتاج ہے، یہ کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ گنہگار ہے، یہ ایک طرف کا معاملہ ہے۔ یہ اپنی ضرورت پہنچانے کے حوالے سے اپنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ایسا کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا نہیں سکتا، ایک طرف کا پہلو ہے یہ، اپنی ذات پر غور کرے تو۔ لیکن دوسری طرف کون ہے؟ تو دوسری طرف کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کہ جو حاکم کیا ہے؟ جاہل ہے، اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے، جو حاکم قدرت نہیں رکھتا ہے، اور جو حاکم ایسی سطوت اور صلاحیت سے محروم ہے، قوت سے محروم ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کسی کی سفارش کی پرواہ کرنے والا نہیں ہو، کسی کے سامنے جھکنے پر مجبور ہونے والا نہیں ہو۔ کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ علیم ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ قدیر ہے، اور اللہ کون ہے؟ تو سلطان والا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے کہ وہ سلطان والا ہے، کسی کے سامنے اس کے کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے ٹک سکے اور اس کو مجبور کر دے کہ نہیں یہ ہے ایسا کہ اس کو معافی کر دیا جائے یا اس کو فلاں چیز دے ہی دی جائے، نہ، کسی کے اندر یہ صلاحیت اور قوت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ قدرت رکھنے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کو کوئی مجبور بھی نہیں کر سکتا، تو پھر واسطے کے اور وسیلے کی ضرورت کدھر سے آ گئی؟ تو یہ شان میں گستاخی ہے کہ اس کے لیے واسطے اور وسیلے کی بات کی جائے، یہ گستاخی کی بات ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تو یہ شرک ہے، گستاخی ہے، اللہ اس گستاخی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ایسا عیب اس کی ذات کے ساتھ لگانا کیا ہے؟ یہ اس کی شان میں گستاخی ہے۔ تو یہ شفاعت کا غلط تصور اور غلط عقیدہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پہلے بھی بیٹھا رہا، اور ہم یہ بات خوب اچھی طرح جانتے کہ آج بھی یہ غلط عقیدہ ان لوگوں میں موجود ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کون لوگ تھے؟ تو وہ لوگ نہیں تھے جو اپنے آپ کو مشرک کہتے تھے، وہ لوگ نہیں تھے جو اپنے آپ کو کافر کہتے تھے، اور وہ لوگ نہیں تھے کہ جن کے سلسلے میں قرآن کریم نے آیتیں اتاری تھی مخاطب کر کے، وہ لوگ نہیں تھے۔ کون لوگ تھے یہ؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے تھے، یہ لوگ تھے۔ لیکن ان کا عقیدہ کون سا تھا؟ تو وہی پچھلے لوگوں کا عقیدہ، وہی دوسروں کو پکارنا، اور پکارنا کس بنیاد پر؟ تو اس بنیاد پر کہ یہ ہمارے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے۔ تو شفاعت کا باب قائم کیا،
اور شفاعت کے سلسلے میں جو غلط تصور ہے لوگوں کے درمیان، غلط عقیدہ ہے، اس کی تردید کی، اور پھر شفاعت مثبتہ جو ثابت شدہ شفاعت ہے اس کا بھی ذکر یہاں کیا گیا۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ جب شفاعت کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر شفاعت کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ چاہے تو جس کو چاہے معاف کر دے، ضرورت کیوں پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو؟ تو اس کو بھی واضح کیا ہے۔ ان آیات اور احادیث کی طرف آتے ہیں جن میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں۔ سب سے پہلے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت نقل کی سورۃ الانعام کی کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے بھی اس قرآن کے ذریعے کن کو؟ الذین یخافون، کہ جن کو یہ ڈر ہے کہ انہیں ان کے رب کی طرف جمع کیا جائے۔ تو جمع کیے جانے کا مطلب کیا کہ باس پرس ہوگی ان کی۔ کس بات سے ڈرائیے؟ کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور کوئی بیچ میں واسطہ بن کر، سفارشی بن کر آنے والا نہیں ہوگا۔ تو آپ ڈرا دیجئے۔ اب یہ کہ ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں۔ تو یہ بات کیوں کہی گئی؟ تو یہ بات اس لیے کہی گئی کہ فائدہ ایسے ہی لوگ اٹھائیں گے، ایسے ہی لوگوں پر بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤثر ہونے والی، اثر کرنے والی ہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی ڈرانا ہے، سب کو ڈرانا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ تو یہ لوگ اٹھائیں گے کہ جن کے سینے میں ڈر ہے کہ رب کے یہاں جمع ہونا ہے، پہنچنا ہے، اور رب باز پرس کرنے والا ہے، پوچھنے والا ہے۔ تو جو ڈرنے والے ان پر اثر کرے گا، چونکہ اس لیے خصوصی طور پر ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں شفاعت کی نفی کی گئی کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کون سی شفاعت ہے؟ تو یہ منفی شفاعت ہے، وہ شفاعت کہ جو غلط عقیدے پر مبنی ہے اور اپنے طور پر جو عقیدہ قائم کر لیا گیا ہے شفاعت کے حوالے سے، اس کی نفی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کا ایک اور قول نقل کیا کہ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ شفاعت کا پورا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ام اتخذوا من دون اللہ شفاعہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے کہ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو سفارشی بنا لیا ہے؟ قُلْ أَوَلَوْ كَانَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ جن کو سفارش انہوں نے بنایا وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے اور سمجھتے بھی نہیں ہو، پھر بھی یہ سفارش بنائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت کا پورا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور ساری شفاعتیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ تو اس سے علماء نے یہ بات نکالی اور اخذ کی کہ شفاعت کی کئی صورتیں ہوں گی، کئی شکلیں ہوں گی۔ وہ شکلیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آگے۔ تو اللہ نے ساری شفاعتوں کا اختیار کس کے پاس رکھا ہے؟ اپنے پاس۔ اور جب اپنے پاس رکھا ہے تو پھر شفاعت کس سے مانگیں گے؟ کس سے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی سے شفاعت کا سوال کیا جائے گا۔ دوسرے سے اگر شفاعت کا سوال کرتے تو پھر یہ اللہ کے اختیار میں کیا کرنا ہے؟ دخل اندازی کرنا ہے۔ اور یہ دخل اندازی کیا ہے؟ شرک۔ یہ دخل اندازی شرک ہے۔ تو یہ دوسری آیت ہے اس سلسلے کی۔ تیسری آیت سورۃ البقرہ کی ہے۔ سورۃ البقرہ کی عظیم ترین، سب سے عظیم آیت کا ایک ٹکڑا ہے، بلکہ کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے یہاں سفارش کر سکے؟ تو یہ استفہام ہے، اور یہ استفہام نفی اور انکار کے لیے، یعنی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، لیکن ہے تو کس کو ہے؟ تو اجازت جس کو ملے اس کو ہے۔
تو یہاں اس ٹکڑے سے بھی دو باتیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو نفی اور دوسری بات کیا؟ اثبات۔ پہلے تو کہا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا، پھر کیا کہا؟ جس کو اجازت ملے وہ سفارش کرے گا، تو جس کو اجازت ملے وہ سفارش کرے گا، یہ ایک شرط ہے جس کو ذکر کیا شفاعت کے طور پر علماء نے، اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ یہ شرط ذکر کی گئی۔ ہم اگلی آیت کی طرف جائیں گے، یہاں دوسری شرط بھی موجود ہے ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، یعنی بہت سارے فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ پہنچا نہیں سکتی ہے مگر اللہ کی اجازت کے بعد، لمن یشاء ویرضیٰ، اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ چاہے اور پسند فرمائے۔ تو یہاں فرشتوں کا ذکر ہے، اور یہاں کچھ سمجھنے کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فرشتوں کا یہ جو ذکر ہے نا، یہ لات، عزا اور منات کہ جن کی عبادت ہوتی تھی، اور عبادت کس لیے ہوتی تھی؟ تو سفارش ہے، یہ اس عقیدے کی بنیاد پر ہوتی تھی عبادت ان کی۔ پہلے ان کا ذکر سورۃ النجم میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کے بعد یہ کہا کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، تو آسمانوں میں ہیں۔ سوال یہ کہ زمین میں فرشتے نہیں ہیں کیا؟ تو زمین میں بھی فرشتے ہیں، لیکن آسمان والے فرشتوں کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ وہ مقرب لوگ ہیں، مقرب لوگ۔ تو مقرب لوگ ہیں، ان کی سفارش جب نہیں چلنے والی ہے بغیر اجازت کے، اوپر والوں کی جب نہیں چلنے والی ہے تو نیچے والوں کی کیسے چلے گی؟ کون ہے فرشتے؟ فرشتے کون ہیں؟ تو مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ یا ان کا بڑا مقام ہے، قریب قربت ہے ان کو، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر بھی حاصل ہے، اور مکانی اعتبار سے بھی ان کو قربت حاصل ہے، دونوں اعتبار سے قربت ہے، لیکن وہ سفارش نہیں کر سکیں گے مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ان کو سفارش کرنے کی اجازت ملے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ جن کے لیے سفارش کرنے کی یہ اجازت ملے گی ان کے لیے وہ سفارش کریں گے۔ تو یہ دو باتیں تو ہو گئی، مزید ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی اس روایت سے کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، اور فرشتے دعا کرتے رہتے، تو دعا بھی کیا ہے؟ سفارش کی ہی ایک شکل ہے، اور حدیث میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ قیامت کے دن فرشتے بھی اہل ایمان کے حق میں سفارش کریں گے۔ صحیح مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ انبیاء نے سفارش کر لی، صالحین نے بھی، مومنین نے بھی سفارش کر لی، اور فرشتوں نے بھی شفاعت کر لی، اب کون رہ گیا ہے؟ تو اب صرف رب العالمین رہ گیا ہے۔ تو فرشتوں کی شفاعت کا ذکر حدیث میں موجود ہے، یہ تیسری بات بھی معلوم ہو رہی ہے۔ آگے سورہ سبا کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، واسطہ اور وسیلہ ٹھہراتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ آسمانوں میں اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، وما لهم فیہما من شرک، اور آسمانوں میں ان کی کوئی حصے داری بھی نہیں ہے، کوئی حصے داری بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار بھی نہیں ہے، مددگار۔ اور پھر کہا لا تنفع الشفاعة عنده الا بإذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہاں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا اس آیت کی تشریح ہے، اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی بعض کتابوں میں یہ بات نقل کی ہے، اور یہ بات ہے کیا؟ تو کہتے قال ابو العباس نے کہا، یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، اللہ نے اس آیت کریمہ میں ان ساری باتوں کی نفی کر دی ہے اپنے علاوہ دوسروں سے، کہ جن باتوں کو بطور سہارا استعمال کر سکتے تھے مشرکین، بطور دلیل کہ نہیں ایسا ہے تو ایسا، یہ نہیں ہے لیکن یہ ہے، اور یہ نہیں ہے تو یہ ہے۔ تو سب سے پہلے جس بات کی نفی کی گئی وہ کیا ہے؟ تو کہا فَنَفَى أَن يَكُونَ لِغَيْرِ مُلْک،
پہلی بات جس کی نفی کی گئی وہ یہ کہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہاں آسمان اور زمین میں کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے، ملکیت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب کہہ رہے کہ شیخ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ مشرک یہ کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے ملکیت تو نہیں ہے لیکن شریک کی شرکت ہے ملکیت میں، شرکت تو وما لہ فیما من شرک، اللہ تعالیٰ نے حصے داری کی بھی نفی کر دی اور قسط کی بھی، حصے کی بھی نفی کر دی۔ اب تیسری بات اس سلسلے میں یہ کہی جا سکتی تھی کہ نہیں، کیا ہے، مالک بھی نہیں ہے اور مالک کے پارٹنر بھی نہیں ہے، شریک بھی نہیں ہے، مالک کے کیا ہے؟ مددگار ہے۔ تو وما لہم فیہما من ظہیر، اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے آسمان اور زمین میں، اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ تو تین باتیں چلی گئی، اب ایک بات رہ گئی تھی، وہ کون سی بات ہے؟ تو کہا کہ مالک بھی نہیں ہے، مالک کا شریک بھی نہیں ہے، حصے دار بھی نہیں ہے اور مددگار بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ تو مالک کا مقرب ہے اور اس بنیاد پر اس کے یہاں سفارش کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ نے اس چوتھی بات کی بھی نفی کر دی اور کہا لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، اللہ کے یہاں سفارش اسی شخص کے لیے فائدہ مند ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے، اور جس کو اللہ اجازت دے تو اس کو دی ہے کس نے بتایا تمہیں؟ کس نے بتایا؟ معلوم ہی نہیں ہے جب تو تم کو یہ حق کہاں سے بنتا کہ تم کسی کو بیچ میں سفارش ٹھہراؤ؟ تو یہ آیتیں تھیں، اور ان تمام آیتوں میں کون سی بات کہی گئی ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو شفاعت ہے جو مشرکین کے عقیدے کے مطابق ہے، اس سفارش کا کوئی وجود قیامت کے دن ہونے والا نہیں ہے، ایسی سفارش نہیں چلے گی، جیسا کہ قرآن کریم نے نفی کر دی ہے۔ ساری آیتیں ہمارے سامنے اس سلسلے کی آئی ہیں، اور اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے حدیث نقل کر رہے ہیں، اور یہ حدیث نقل کرنے سے مقصود کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی آیت کی تشریح ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ مشرکین کا جو عقیدہ ہے شفاعت کے سلسلے میں، وہ شفاعت اور مشرکانہ جو شفاعت ہے اس شفاعت کی نفی ہے آیات میں، مطلب شفاعت کی نفی نہیں ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ شفاعت کے مسئلے میں اصل تو افراط ہی ہے، افراط ہر زمانے میں ہوا ہے۔ افراط کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے غلو کیا ہے اور ان کو جن کو انہوں نے چاہا بیچ میں لا دیا اور واسطہ اور وسیلہ بنا لیا۔ تو ایک طرف یہ مفرطین کا ٹولہ ہے جن کی اکثریت بلکہ انہی کا ہر زمانے میں وجود رہا ہے عمومی طور پر، دوسری طرف مفرطین کا ٹولہ بھی ہے یہاں، مفرطین تفریط کرنے والے۔ تفریط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ میں بعض گروہ وہ پائے گئے ہیں کہ جنہوں نے شفاعت ہی کی نفی کر دی، یعنی کہا کہ شفاعت کوئی چیز نہیں ہے، اور خصوصی طور پر اہل کبائر کے سلسلے میں جو شفاعت ہونے والی ہے، اہل کبائر کے سلسلے میں اس شفاعت کی نفی کر دی۔ کون لوگ ہیں یہ؟ تو یہ معتزلہ ہیں اور خوارج ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے کبیرہ گناہ کر لیا وہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے تو ان کے لیے سفارش کا کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سفارش کی انہوں نے کیا کی ہے؟ نفی کی ہے، نفی کہ سفارش نہیں ہوگی۔ اس دور میں بھی بعض منکرین حدیث کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ سفارش کوئی چیز نہیں ہے۔ بات بیچ میں ہے، یعنی اصل کیا بات ہے؟ اعتدال کی بات تو بیچ کی ہے، نہ افراط ہونا چاہیے نہ تفریط ہونی چاہیے، نہ مطلق نفی ہوگی نہ مطلق اثبات ہوگا۔ اس بات اور نفی کے درمیان کی بات ہوگی، کیا ہے؟ شفاعت ہوگی لیکن شرطوں کے ساتھ ہوگی۔ تو شرطیں کون سی ہیں؟ تو پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط جس کو اللہ اجازت دے وہ سفارش کرے گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جس کے لیے اجازت دے اس کے لیے سفارش کی جائے گی۔ تو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں یہ باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔
پہلی بات، یعنی جس کو اجازت دی جائے گی وہ سفارش کرے گا۔ اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہمارے سامنے اس وقت نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ انہ یأتی فیسجد لربہ ویحمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے رب کے لیے، رب کی تعریف کریں گے۔ لا یبدأ بالشفاعۃ اولا، بیچ میں انڈر بریکٹ بین القوسین شیخ الاسلام کہہ رہے کہ ابتدائی طور پر شفاعت نہیں شروع کر دیں گے، یعنی جیسے آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کرنے لگ جائیں گے۔ ثم یقال له، تو پہلے سجدہ کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، سوال کیجیے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ تو یہ جو روایت ہے، لمبی روایت کا ٹکڑا ہے، آپ جانتے ہیں یہ کون سی روایت ہے؟ تو حشر کا میدان ہے، لوگ میدان محشر کی ہولناکیوں سے پریشان ہو گئے ہیں اور اس بات کی خواہش ہو رہی ہے کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو۔ کیسے شروع ہو؟ تو کسی کو بیچ میں لایا جائے جو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ حساب شروع کیا جائے۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اب پوری روایت نہیں رکھتا ہوں میں، صرف ذکر کر رہا ہوں ترتیب قائم رکھنے کے لیے۔ آدم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں عیسیٰ کے پاس جاؤ، اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کہ جن کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ تو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور سجدہ کریں گے۔ یہ ہے تفصیل تھوڑی سی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے تیار تو ہو گئے، لیکن پہل کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اس کے لیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت حاصل کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ تو سجدہ کیا رب کے لیے اور رب کی تعریف فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش طلب کرنے کے سلسلے میں اجازت کے محتاج ہیں، تو پھر دوسروں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو سفارش ہے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور شفاعت کا یہی وہ مقام ہے جس مقام پر فائز کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث کرے گا، فائز فرمائے گا۔ تو مقام محمود ہے یہ کہ جب سفارش ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ہر شخص کی زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی، تو قابل تعریف مقام پر فائز فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو سفارش ہے کس بنیاد پر ہے؟ اجازت کی بنیاد پر، پہلی شرط۔ دوسری شرط کا ذکر کرتے ہوئے کہتے کہ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کے سب سے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں کہ جن کو آپ کی سفارش کی سعادت نصیب ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہے اس کو میری سفارش نصیب ہوگی۔ تو یہ دوسری شرط ہے جس کے لیے، تو جس کے لیے وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتلا رہی کہ وہ لوگ ہیں جو اہل توحید ہیں، جو شرک سے محفوظ ہے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملنے والی ہے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ شفاعت اہل اخلاص کے لیے یعنی اہل توحید کے لیے اللہ کی اجازت سے، وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہو۔ تو اللہ کی اجازت سے سفارش ہو رہی ہے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے سفارش کرنے والا بھی سفارش کر رہا ہے، اور اللہ کی اجازت سے جس کے لیے سفارش کرنی ہے اس کے لیے سفارش ہو رہی ہے۔ تو اس کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ چاہے تو ڈائریکٹ معاف کر دینا، اللہ چاہے تو ڈائریکٹ معاف کر دے، پھر کیوں ہے یہ؟ تو اس کو واضح کرتے ہوئے کریں سفارش کی حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِخْلَاصِ، حقیقت یہ ہے اس کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اہل اخلاص اہل توحید
پر فضل فرمائے گا، ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کرے گا. فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أُذِنَ لَهُ أَن يَشْفَعَ. تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا ان لوگوں کے واسطے سے جن کو وہ سفارش کی اجازت دے گا. لِيُكْرِمَ، تاکہ جس کو اجازت وہ دے رہا ہے اس کی عزت افزائی کرے. تو اللہ چاہے تو ویسے معاف کر دے سکتا ہے، لیکن یہ محبوبان بارگاہ الہی ہیں، اللہ ان کی عزت افزائی کرے گا کہ آپ کہہ دو ہم معاف کر دیں گے. تو عزت افزائی کے سب سے زیادہ لائق کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے سب سے بڑی شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. پھر دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی سفارش کریں گے. کہا وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ، اور جس بندے کو اجازت ملے وہ مقام محمود کو حاصل کر لے، مقام محمود پر فائز ہو جائے. تو مقام محمود پر فائز ہونے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہتے ہیں فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَعَ الْقُرْآنُ مَا كَانَ فِيهَا شِرْكٌ. تو جس شفاعت کی نفی قرآن کریم نے کی ہے وہ شرکیہ شفاعت ہے. جس شفاعت کی نفی قرآن کریم نے کی ہے وہ کون سی شفاعت ہے؟ شرکیہ شفاعت. وَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعٍ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقام پر قرآن کریم میں شفاعت کو ثابت بھی کیا ہے. تو مطلق شفاعت کی نفی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ شرکیہ شفاعت کی نفی کی ہے، اور پھر اجازت کی شرط کے ساتھ شفاعت کو ثابت بھی کیا ہے. کہتے ہیں وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کہ یہ سفارش کس کے لیے ہوگی؟ اہل اخلاص اور اہل توحید کے لیے، توحید والوں کے لیے اور اخلاص والوں کے لیے ہوگی. تو یہ باب سے متعلق آیات احادیث اور پھر شیخ الاسلام کا کلام تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. خلاصے کے طور پر جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر 7-8 مسائل ہمارے سامنے، ان کا ترجمہ کر دینا کافی ہوگا انشاءاللہ. خلاصہ کیا ہے؟ تو شفاعت سیئہ بھی ہے اور شفاعت حسنہ بھی ہے. دنیاوی امور میں شفاعت حسنہ اپنے دائرے کے اندر کوئی بھی کر سکتا ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر آپ کے واسطے سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو آپ کو فائدہ پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. کسی کی بھلائی ہو جائے گی اور آپ کو کیا ملے گا؟ اس بھلائی کا، شفاعت کا اجر آپ کو مل جائے. تو دنیاوی امور میں. اخروی امور سے متعلق شفاعت بھی 2 طرح کی ہے. ایک منفی شفاعت یعنی جس کا ثبوت نہیں ہے، اور ایک مثبت شفاعت ہے جس کا ثبوت ہے. منفی شفاعت کون سی ہے؟ تو وہ شفاعت ہے جو اہل شرک، اہل کفر کی فکر کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جن کا مقام ہے اور مرتبہ ہے ان کو جو حیثیت حاصل ہے کہ وہ جس کی چاہیں گے سفارش کروا لیں گے اور جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ سے معافی دلوا لیں گے. اس لیے لوگ اسی فکر کی بنیاد پر لوگ معبودان باطلہ کی پرستش کرتے رہے پرانے زمانے میں، اور اب بھی لوگ بزرگوں، اولیاء، صالحین اور ان کی عبادت اسی سوچ کی بنیاد پر کرتے ہیں. اور جس طرح پچھلے لوگوں نے کہا کہ نہیں چھوڑنا ہے، اسی طرح اب بھی یہ کہتے ہیں کہ دامن نہیں چھوڑیں گے. تو دامن نہیں چھوڑیں گے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے، یہ اللہ سے منوا لیں گے اور ہماری مغفرت اور کامیابی ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے. سارا کا سارا اختیار اس سلسلے میں کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. سفارش ہوگی لیکن اللہ کی اجازت سے. سفارش کرنے والوں کو بھی اجازت چاہیے اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی اجازت چاہیے. اب تھوڑی سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ شفاعت تو سب سے بڑی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. اس شفاعت کے علاوہ بھی شفاعتیں ہوں گی. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو اجازت ملے گی ان میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی شخصیت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی شفاعت کریں گے یعنی حساب کے لیے. لیکن اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سفارشیں بھی ہوں گی. تو وہ کیا ہے؟ تو علماء نے ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ سفارش اس سلسلے میں یہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو اہل کبائر ہیں، اہل کبائر
یا تو جہنم میں جانے سے پہلے ہی ان کے لیے سفارش کریں گے، اللہ ان کو جہنم میں داخل کرنے سے چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا، یا جہنم میں داخل کر دیے گئے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بنیاد پر ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور اس شفاعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء، ملائکہ اور صالحین اور نیک لوگ بھی شریک ہیں۔ یہ شفاعت ہے، دوسری شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی سفارش کریں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے بھی سفارش کریں گے، پہلے کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتوں میں سے ایک شفاعت ہوگی تخفیف عذاب کے والے سے ان لوگوں کے لیے جو جہنمی میں رہنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں میں سے ایک نام کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے 3 سال تک محاصرے میں رہے، ساری تکلیفیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے رہے وہ بھی جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ تو بڑی قربانی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو قربانیوں کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا، اللہ کی اپنی مصلحت تھی، انشاءاللہ بات آئے گی اگلے باب میں۔ تو اللہ کی اپنی مصلحت تھی لیکن قربانیاں تھیں نا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا نے آپ کے لیے بڑا کام کیا ہے، بڑا تعاون کیا، آپ کا ساتھ دیا، آپ سے ان کو کیا فائدہ پہنچے گا آپ سے؟ تو کہا کہ میری سفارش کی بنیاد پر وہ جہنم کے سب سے اوپری طبقے میں ہوں گے اور ان کے پیروں میں آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا کہ اس جوتے سے ان کا دماغ کھولے گا۔ تو سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ تخفیف عذاب کی شفاعت، عذاب کو ہلکا کر دینے کی شفاعت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق شفاعتیں تھیں۔ باقی جو اہل کبائر سے متعلق شفاعت ہے یا رفع درجات سے متعلق شفاعت ہے وہ دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں اور کریں گے، اس دنیا میں بھی کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے۔ اس دنیا میں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ہے نا، اور میت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو میت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ معاف بھی کر دے، جنت میں داخل فرما دے اور جنت میں درجہ بھی بلند کر دے، دعا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ہے اس دنیا میں۔ دعا کے سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، ضرورت تو نہیں ہے لیکن ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کی اجازت سے ہی سفارش ہونے والی ہے، اور دعا سفارش ہے، یا تو اجازت نہیں مانگ رہا بندہ، بس دعا کر دے رہا۔ تو کہا انہوں نے کہ نہیں، پہلے سے اللہ نے اجازت دے دی ہے، یہ دعا کرنے کو کہا ہے نا، تو دعا کرنے کو کہا ہے اللہ نے، یہ اس کی طرف سے کیا ہے؟ اجازت ہے، سفارش ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ تو اہل توحید کے لیے، اہل اخلاص کے لیے۔ اس لیے کم از کم جو سرمایہ آدمی کے پاس ہونا چاہیے مستحق شفاعت بننے کے لیے، وہ کیا ہے؟ توحید کا سرمایہ۔ تو یہ کم از کم اعمال کے مقابلے میں، ورنہ اس سے بڑا کوئی سرمایہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اس سے قیمتی کوئی چیز کسی کے پاس نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ قیمتی چیز جس کے پاس ہے اس کو سفارش ملے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کے پاس ہی ہے ساری کی ساری۔ پھر یہ سلسلہ قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ تو شفاعت کی حقیقت ہے اکرام شافع، یعنی جو شفاعت کرنے والا ہے اس کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بتلانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے واقعی طور پر محبوب ہے۔ لیکن یہ محبوب ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ پر دباؤ قائم کر سکے۔ اللہ کسی کے سامنے دبنے والا نہیں ہے، اور اللہ عاجز نہیں ہے کہ کوئی ساتھ دے، نہیں، یہ شخص محتاج ہے، اس تک ضرورت اس کی پہنچانی ہے، یا اس کو لے کر آیا ہوئے آپ تک پہنچانا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ جو نہیں جانتے ان کے پاس بیچ والوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ اس قسم کے سارے عیوب سے، ساری کمیوں سے اور ساری ضرورتوں سے پاک ہے، اس لیے ایسی سفارش اللہ تعالیٰ کے یہاں چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے استفادے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔